ضرورت محسوس نہیں کرتے. ہمارے دین نے ہمیں کیا حکم دیا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. فرمایا اے ایمان والو بہت ساری بری سوچوں سے بچو. کثیرا من الظن بہت سارے برے گمانوں سے بری سوچوں سے بچو. ان بعض الظن اثم. فرمایا بعض سوچیں بھی گناہ ہیں، بعض گمان بھی گناہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا سوچیں گے نا تو اچھا صحت مند معاشرہ جنم لے گا. لوگوں کے بارے میں اچھی رائے. میں برطانیہ میں تھا تو مجھے وہاں ایک صاحب کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے، سیاستدان، مولوی، وہ جی باقی تو سارے خراب ہیں ہی، عوام بڑی لالچی ہے، سب لوگ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. تو میں نے کہا باہر بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا ہو؟ کس نے آپ کو کہا ہے ساری دنیا خراب ہے؟ میرے ملک کا تو یہ حال ہے اللہ کے فضل سے کہ کچھ سال پہلے زلزلہ آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے سلائی مشین پہ بیٹھ کے اپنا جہیز خود بنایا تھا نا، اس نے بھی اپنے باپ سے کہا تھا کہ یہ زلزلے والوں کو دے دو، میں 3 کپڑوں میں گزارا کر دیتا. یہاں تو جس اماں کو 30 سال ہو گئے نا شنیل کی رضائی اس نے نکال کے استعمال نہیں کی، اسے پتہ چل جائے نا سیلاب آ گیا لوگ مجبور ہیں تو اماں وہ والی رضائی بھی نکال کے دے دیتی. یہاں تو ایک بزرگ کو ایک خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے تو 14 لڑکے گلی میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں جناب. سوچ اچھی کریں لوگوں کے بارے میں، اچھا رویہ پیدا کریں. آپ اچھا سوچیں گے نا تو صحت مند زندگی رہے گی، نیند سکون کی آئے گی، اطمینان نصیب ہوگا. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، تھوڑی کم کر دیں جی آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بار بار اچھا تو نہیں لگتا آپ کو کام بتانا، تھوڑی سی ہلکی کر دیں. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ میں ساؤنڈ والے کو کام بتا رہا ہوں. میں ایک ساؤنڈ والے نے پوچھا، میں کہ یار تو انہیں جل سے سننا ہے تو نمازی کیوں نہیں ہوں؟ مسجد میں اونچا نہیں ہسنا جی منع ہے. وہ کہندا جڑا مولوی ہوندا ساڈے نال لڑ کے ٹر جاندا ہے، سارے نعت خاں تے سانوں لڑن نو پیندے تے اسی کتھوں نمازی ہونا. ہم تو ڈر رہے ہوتے ہیں پورے جلسے کہ اللہ کرے انہوں نے پسند آ جائے. تو یہ بری سوچ ہے نا ہماری. اگر سب کے بارے میں رویہ اچھا رکھیں، مثبت سوچیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. برا سوچنا سب سے بڑا جھوٹ ہے. آپ اچھا سوچیں، مثبت آپ کی رائے ہو، آپ لوگوں کو گنجائش دیں. آپ یہ ذہن بنائیں کہ یار یہ بیچارہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، اگر میرے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے تو یہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں کوئی تکلیف بھی ہو سکتی. جو مرد عورت اکیلے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں ضروری تو نہیں غلط ہوں، بہن بھائی بھی تو ہو ہی سکتے ہیں، کوئی مجبور بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہم اپنے رویوں میں جب بے پناہ تلخی لے آتے ہیں پھر ہم اللہ کی مخلوق کے بارے میں سخت ہو جاتے ہیں. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے. تو اب گمان ہے نا جی یہ تنگ ہی بڑا کرتے ہیں ملازم، بات ہی نہیں سنتے، بڑی زیادتی کرتے ہیں، کیا کریں؟ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو انہوں نے کہا حضور آخر میں کتنی کو دفعہ معاف کروں، کتنی کو دفعہ؟ اب حضور جو سوچ دیتے ہیں اس کو سمجھیں. ایک دن میں ایک بندہ کتنی غلطیاں کر لے گا؟ 4 5 6 10، اس سے زیادہ تو کوئی نہ کرتا. حضور کتنا کو معاف کروں؟ حضور نے فرمایا گویا تو گن کے پوچھنا چاہتا ہے. فرمایا چل اگر یہی بات ہے نا تو میرے کہنے پہ ایک دن میں 70 دفعہ تو معاف کرنا اسے. کتنی دفعہ جی؟ میرا کہنا ہے 70 دفعہ تو لوگ ابا جی کو معاف کرنے کو تیار نہیں. ابا جی ڈرتے ہیں پتر سے بات کرتے، حالانکہ پتر کہتا ہے میں بڑا باؤ ہوں، میں بڑا سیانہ ہوں، پر ابا بیچارہ بات کرتے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کوئی بدتمیزی نہ کر. ماں سہم جاتی. آپ نے بات ہی کرنی ہے نا، سوچ ہی ہے نا. یعنی فون آ گیا تھا اماں کو دن کے وقت بہن کا، بہن بیچاری دور رہتی ہے، غریب ہے، اس کا ٹیلی فون آ گیا تھا کہ اماں مجھے 10,000 20,000 چاہیے. اب اماں سارا دن سوچتی ہے کہ پتر میرے کی تنخواہ، اس کا کاروبار پہلے تھوڑا ہے تو میں مطلب کس طرح اس کو سارا دن سوچا، لیکن اس غریبی نے بھی مانگ لیا ہے. اب 2 ہی باتیں ہیں نا. اس نے رات کو پتر کو بڑے طریقے سے کہا کہ بیٹا مجبور ہے تیری بہن، میرا دل نہیں کرتا تجھے کہنے کو، تو قبیلدار ہے، تیرے بڑے خرچے، لیکن اس کو تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے. ایک پتر وہ ہے جو کہتا ہے اماں جی تسی اگے گھر روٹی نہیں پوری ہوندی،
تسی صلاح ہی دیندے رہندے ہو. وہ اماں بیچاری سو نہیں سکتی, اس کو تکلیف آ گئی. لیکن ایک پتر وہ بھی تھا. اماں نے کہا نا تیری بہن کو 20,000 چاہیے. پتر میرا دل نہیں کرتا, لیکن پتر اٹھ کے آگے گیا, ماں کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. اس نے کہا ماں تو ڈر ڈر کے بات نہ کیا کر, تو حکم کر, میری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے. وہ اماں ساری رات روتی ہے, رو کے دعا مانگتی, یا اللہ گرم ہوا بھی نہ میرے بیٹے کے پاس آنے دے. اس کی کیا بات. اب سوچ ہے نا آپ کی. ایک سوچ یہ ہے کہ ساری ڈیوٹیاں کو میری ہیں, بہن کو بھی دیکھوں, ابا کو بھی دیکھوں, اور فلانے کو بھی دیکھوں. اور ایک یہ ہے کہ یار یہ فضل نہیں اللہ کا, یہ اس کا فضل نہیں کہ میرے ذمہ کام لگ گئے. آپ اگر اپنی سوچ مثبت کر لیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی کسی بندے سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں, اس کے بارے میں تلخ رویہ ہو جاتا ہے ہمارا. قرآن کہتا ہے تم بہت سارے گمانوں سے بچو, بعض گمان بھی گناہ ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. جناب ابو طالب انتقال کر گئے. ادھر سے مکے والوں کو اب 13 سال ہونے کو ہیں, وہ ماننے کو تیار نہیں بات. حضور سید عالم علیہ السلام نے ارادہ کرم فرمایا کہ طائف والوں کو نہ سمجھائیں جا کے. حضور طائف چلے گئے. انہوں نے جواب میں روڑے مارے. صرف میٹھا کھانا سنت ہی نہیں, دین کے رستے میں روڑے کھانا بھی سنت ہے. روڑے کھانا بھی سنت ہے. میرا میٹھا کھانا سنت نہیں. وہ ہر محفل میں لوگ کہتے ہیں ابھی تھوڑا کھا لو جی, یہ بھی سنت ہے. اور روڑے کھانا بھی سنت ہے بھائی. رو لینا بھی سنت ہے. پیدل چلنا بھی سنت ہے. تکلیفیں سہنا بھی دین میں سنت ہے. انہوں نے روڑے مارے اور بڑی سخت باتیں کی جو کتابوں میں لکھی ہیں, بیان نہیں کی جا سکتی. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, سارا جسم زخموں سے بھر گیا. یاد رکھنا جو بندہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے نا, دے لیتا ہے, میں چودھری صاحب ہوں, میں فلانا صاحب, دے لیا جواب. اینٹ کا جواب پتھر سے دے لیتا ہے بندہ, پر بندہ یہ کام کر کے رہتا پریشان ہی ہے. سکون اسی وقت ملتا ہے جب بندہ معاف کر دیتا ہے. معاف کرنے میں سکون ہے, اطمینان ہے. انہوں نے روڑے مارے, سارا جسم لہو لہان کر دیا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے پانی کا پیالہ پیش کیا تو میں رو پڑا, اس لیے کہ حضور کے مقدس لبھائے مبارکہ سے بھی خون جاری تھا. کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ, آپ کا رب آپ کی چاہت پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے, آپ دعا کریں اللہ انہیں تباہ کر دیں. ہم نہ پنچایت میں کبھی چودھری صاحب کہہ دیں نا تو صلح کر لیتے ہیں, معاف کوئی نہیں کرتے. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ ہم نہ معاف نہیں کرتے. صلح چودھری صاحب آخیا تو چلو ان مان جانے, پھر جدو داڑھ تھلے آئے گا نا پھر سے یہ ظلم ہے, یہ منافقت مومن نہیں کرتا. مومن ایک ہی بات کرتا ہے, معاف کر دیا تو پھر کر دیا, ختم ہو گئی بات. پھر وہ دل سے اندر سے بات ختم کرتا ہے. یا رسول اللہ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں. حضرت زید کہتے ہیں میں نے بڑے درد سے کہا چھوڑنا نہیں حضور, اب یہ نہ بھیجے رب فرشتہ اور ان پر عذاب آئے. کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھا دیے. میرے دل میں خیال تھا کہ تھوڑی دیر گزرے گی تو پتھروں کی بارش ہوگی, تباہ ہو جائے گی طائف کی بستی, لیکن حضور نے ہاتھ اٹھایا, ید اللہ والے ہاتھ. اور زبان کون سی ہے؟ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور نے کیا, وہ بندہ نہیں کہتا, بڑا آدمی نہیں کہتا بچہ ہے اسے کیا پتا ہو, ابھی سے پتہ ہی نہیں, وہ تو بچہ ہے, اسے وہ بے عقل ہے. حضور نے دعا کیا کی, کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعقلون. یہ دعا ہے میرے نبی پاک. کہا اے اللہ, انہوں نے کہا تھا تباہی کی دعا کر دیں, حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں عقل ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں, شعور ہی نہیں رکھتے یہ کیا کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں. یعنی اچھی سوچ, اچھی, کہ اگر انہیں پتہ ہوتا تو کبھی یہ کام, انہیں پتہ ہی نہیں. تو اب ہمارے ہاں مایوسی بھی بڑی زیادہ ہے, اس قوم دا کچھ نہیں ہو سکتا, اے بندے نہیں سیانے ہو سکتے. یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ میرے نبی پاک کی قوم ہے. اور اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت, یہ بہترین امت ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا یہ سیانے نہیں ہو سکتے, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ کس نے کہا؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے.
یہ جو 1.25 ارب مسلمان ہیں، 4.5 ارب کافر کو اس نے کلمہ پڑھانا ہے، اس نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے، انہوں نے رول ماڈل بننا ہے لوگوں کے سامنے۔ یہ کون سی کمزور بات ہوئی؟ یہ کیا بات؟ لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے گاؤں میں بیٹھ کے کار بھی لوں گا تو کیا ہوگا؟ او بھائی ہمارا کام اذان پڑھنا ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا رب کریم کا کام ہے۔ میری بھی مسجد میرے شہر میں چھوٹی ہے، سب سے آخر میں ہے، لیکن شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا نہ ہو جہاں سے لوگ مجھے نہ فون کرتے، میرے ساتھ پیار نہ کرتے ہوں۔ تو ہم کبھی پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی طرف تو محسوس ہوتا ہے کوئی شے ہی نہیں ہم، لیکن پہنچانے والا جب پہنچانے پہ آتا ہے تو کہاں سے کہاں بات پہنچا دیتا ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ تو یہ کمزور باتیں نہ کریں کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، مسلمان ہی تو ہے جو کچھ کر سکتا ہے۔